جب بھی یہ چلائی کلان یہ اتنی سردی زیادہ ہوتی ہے اتنے ہارٹ اٹیکس بڑھتے ہیں ہر جگہ دنیا میں، اور کشمیر میں بھی یہی حال ہے کہ 40 ڈیز جو ہارش ونٹر سٹارٹ ہوا ہے اس میں ہارٹ اٹیکس زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد آلموسٹ جو گرمیوں میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر ہارٹ اٹیکس 5 یا 6 آتے ہیں ایڈمیشنز ہاسپٹل میں، لیکن اس وقت اس سے کم 2.5 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ ہے کہ جو ہارٹ اٹیکس جو ہے کیوں زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہارٹ کو جسم کو گرم رکھنے کے لیے ڈبل دا کام کرنا پڑتا ہے، اس کو ہر جگہ جو جسم کا انگ ہے ہر جگہ خون پہنچانا پڑتا ہے، پمپ کرنا پڑتا ہے، تاکہ جسم کا ہر ایک انگ وہ جو اس میں ایک میٹابولزم برقرار رہے۔ تو اگر کسی پیشنٹ کو جس کو آپٹیمل لیول پہ ہم نے دوائی دی ہے، اسٹیبل رکھا ہے کسی بھی ٹریٹمنٹ سے، اس کو سردی میں ڈیزیز انسٹیبل بن جاتی ہے، یعنی کہ ہارٹ اٹیکس پرسپٹیٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بلڈ پریشر زیادہ بڑھتا ہے سردیوں میں، اور جو ہارٹ کی نس ہے اس میں بھی ایک قسم کا سپازم ہوتا ہے، وہ سکڑ جاتی ہے، اس سے ہارٹ اٹیکس زیادہ بڑھتے ہیں۔ تو پریکاشن یہ ہے کہ بزرگ کے لیے، اگر ہم بزرگ لوگ ہیں ان کے لیے میری میسیج یہ ہے کہ صبح کم سے کم جب وہ ایک اپنی نکلتے ہیں بستر سے باہر نکلتے ہیں، پھر سردی میں جاتے ہیں چاہے نماز کے لیے یا کچھ گراسریز خریدنے کے لیے یا مارننگ واک کے لیے، تو ہارش ونٹر میں جو مائنس کا ٹیمپریچر ہے وہاں اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو زیادہ مجبوری ہے نکلنے کی تو آپ کو جسم کو پورا ڈھکنا چاہے، تاکہ آپ وہ ونڈ نہیں فیس کریں گے جو چلنگ ونڈ آتی ہے ونٹر میں مائنس میں، تو اس سے ہارٹ اٹیکس بہت پرسپٹیٹ ہوتے ہیں۔ اور جوانوں کے لیے یہ ہے کہ جوانوں کی جو ایکسرسائز جو لیول ہے، یعنی کہ جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ بہت ہی کم ہو چکی ہے۔ وہ پسند کرتے ہیں اندر ہی بیٹھنا، وہ پسند کرتے ہیں اپنے گیجٹ کے ساتھ ہی رہنا، وہ پسند کرتے ہیں کہ اے سی، گھر میں بھی اے سی ہر جگہ، مطلب وہ جو کمفورٹ زون سے باہر نہیں نکلتے ہیں وہ۔ تو ان کو چاہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی کی زیادہ بڑھے، یہ نہیں کہ آپ کسی بھی ٹائم صبح ہی جلدی آپ کو مارننگ واک کرنا ہے، لیکن آپ کسی بھی ٹائم دن میں مارننگ واک کر سکتے ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب کسی بھی ٹائم وہ واک کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم آپ کی ایکٹیویٹی بڑھے گی۔ اس کے علاوہ جو فروزن فوڈ ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے، جو فاسٹ فوڈس ہے، اسموکنگ بالکل کوئٹ کرنی چاہیے، اور ڈرگ ایڈکشن کی طرف جو ہمارے جوان جا رہے ہیں وہ کوئٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہے کہ ہم اپنا صحت ٹھیک رہے۔ آپ امیجن کرو کہ آپ کوئی نوجوان ہے، اس کی عمر 40 سال سے کم ہے، اگر اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اگر اس ہارٹ اٹیک سے وہ بچ بھی گیا، علاج ٹائم پہ نہیں پہنچا، بچ بھی گیا، تو وہ ڈیمیجڈ ہارٹ لے کے اس کو زندگی میں رہنا پڑے گا، تو کیا وہ تو ہینڈی کیپ ہی بن جائے گا نا۔ تو ہمیں چاہے کہ ہم اپنے ہارٹ کا پورا دھیان رہے، کیونکہ ہارٹ اٹیکس کے ٹریٹمنٹ بہت ہے، ہارٹ ڈیزیز کے ٹریٹمنٹ بہت ہے، لیکن یہ ٹائم آپ کو نہیں دیتا، کیونکہ اگر کسی نے کسی کو میس ہارٹ اٹیک ہو گیا تو سڈن ڈیتھ کے چانسز بہت ہی زیادہ بڑھتے ہیں۔ کیا ابھی جو پریکاشنز ہے کھانے میں کیا پریکاشنز لینے کی ضرورت ہے؟ کھانے میں یہ کہ ہمیں جو ہم سالٹ زیادہ لیتے ہیں وہ تھوڑا ہمیں اوائڈ کرنا چاہے، اور خاص کر جو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ ہے ہمارا، یعنی کہ جس کو ہم جو ہمارے جو سویٹ ڈشز ہے، یہ جو ہم رائس کوکر کا کھانا ہم زیادہ اس سے فیسینیٹ ہوتے ہیں، وہ زیادہ کھاتے ہیں ہم، تو وہ چیزیں ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک وجہ ہے، ایک جو ہمارا موٹاپن ہے پیٹ کا، وہ ایک وجہ ہے اس کی۔ تو جتنا آپ کا پیٹ کا موٹاپن زیادہ ہوتا ہے اتنا آپ کو جو باڈی کا انسولین ہے وہ کام ہی نہیں کرے گا، اور اس سے ایک انسولین ریزسٹنس اسٹیٹ آتی ہے باڈی میں، اس کی وجہ سے ڈائبٹیز، میٹابولک سنڈروم، اور انہی میں زیادہ ہارٹ اٹیکس پھر ہوتے ہیں۔